السلام علیکم دوستوں، اگر قرآن کافی نہیں اور تم توحید پر یقین رکھتے ہو تو یاد رکھو یہ راستہ عذاب کی طرف جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں نعیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ پہلے قرآن پڑھتا تھا، نماز کا پابند تھا، دل میں سکون تھا۔ پھر اس کی زندگی میں مشکل آئی، کاروبار میں نقصان ہوا، گھر میں بیماریاں بڑھ گئی۔ کسی نے کہا قرآن چھوڑو، فلاں عامل کے پاس چلو، وہ دامی تویز دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعیم نے آہستہ آہستہ قرآن بند کر دیا پڑھنا، نماز میں سستی آ گئی اور تویزوں پر یقین بڑھ گیا۔ گلے میں تویز، یہ میں تویز، دیواروں پر کاغذ، لیکن دل میں سکون ختم ہو گیا۔ راتوں کو ڈونے خواب، دل بے چین، گھر میں لڑائیاں۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا۔ عامل نے کہا اب اور تویز چاہیے، اب پیسے دو، لیکن شفا نہ ملی۔ بستر پر پڑے پڑے نعیم کو ایک بات سمجھ آ گئی، قرآن تو شفا تھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ روتے ہوئے اس نے کہا یا اللہ، میں نے غلطی کر دی، میں تیری کتاب چھوڑ کر ان دھوکوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے قرآن کھولا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کو سکون ملا۔ اسی دن اس نے تویز اتار کر پھینک دیے، اللہ سے وعدہ کیا اب میرا سہارا صرف قرآن ہے۔ سبق: جو قرآن چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے وہ ذلت پاتا ہے، اور جو قرآن کو تھام لیتا ہے اللہ اس سے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان پر خوش ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، اللہ پاک سب جاننے والا ہے۔ قرآن چھوڑنے والا کبھی محفوظ نہیں رہتا، اور جو غیر اللہ سے امید لگائے وہ خالی ہاتھ ہی رہتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا مقصد آپ کو ایک چھوٹے سے میسیج کے ذریعے اللہ کی طرف لے آنا تھا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، غیروں کے پیچھے ابھی تک چلنا ہے یا بھی قرآن کو تھام لینا ہے اور اللہ کی طرف سے چل پڑنا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی پیاری ویڈیو میں، تو اپنے پیارے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔